السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک دفعہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں آفتاب بھائی کی گزارش حاضر ہیں۔ ان کے قول کے مطابق رمضان مبارک میں آخر عشرے کی خاص خصوصی فضائل اور اعمال جو ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں تو کچھ مناسب ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آج تقریباً 19 تاریخ ہو چکی ہے، یعنی یوں کہیں کہ دوسرے عشرے کی ایک دم آخری گھڑی چل رہی ہے اور نیکیوں کا بہار کا موسم اب رخصت ہونے کو ہے۔ گرچہ یہ ایسی بہار ہے جس کے ثمرات سال بھر میسر ہیں ان لوگوں کو جو اس ماہ کی قدر کر لیتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے عبادت کے ذریعے اس ماہ میں اپنی مغفرت کروا لی تو بہت بہتر بات ہے، اور اگر اس نے عبادات ریاضت کے ذریعے اپنی مغفرت نہیں کرے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے جس نے اس مبارک ماہ کی قدر کر لی اس کے لیے صرف ایک سال کا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس نے اپنا توشہ آخرت میں جمع کر لیا۔ عزیزوں، ہم لوگ عادتاً ایسے ہیں کہ جو بھی دولت ہم لوگوں کو میسر ہوتی ہے یا جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کی یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے۔ یاد دلاتے رہنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو کہنا اور کہنے والا اور سننے والا دونوں اس بات کی فکر کریں اور وقت رہتے اس نعمت عظمیٰ کی قدر کر لیں۔ ایک روایت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تعلیل کے طور پر رمضان المبارک کے اس عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پورا رمضان المبارک ہی بہت قیمتی ہے، لیکن اس عشرے کی آخری عشرہ جو ہے وہ بہت فضیلت کا حامل ہے۔ اس عشرے میں اعتکاف کی سنت بھی ادا کی جاتی ہے۔ اعتکاف کی سنت جو ہے سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کہ چند لوگ اعتکاف کر لیں تو پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف نہایت اہم عبادت ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ انسان اپنی تمام دنیاوی ضرورت کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے مسجد میں ایک طرف گوشہ پکڑ کے پڑ جائے کہ اللہ آپ میری بات مان لیں، آپ میری دعا قبول فرما لیں۔ اعتکاف کے علاوہ بھی اس عشرے میں ایک نہایت محترم بالشان رات ہے، بہت عظیم المرتبت رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، کہ اس رات کی فضیلت خود قرآن کریم میں ایک مستقل سورت کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس رات کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اس رات کی عظمت یہ بھی ہے کہ اسی رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں۔ اس بات میں یہ ایسی مبارک گھڑی ہوتی ہے کہ اس اخیر عشرے میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آقا بطح تاجدار مدینہ فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دعا سکھلائی۔ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ تو سراپا معافی ہیں اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، تو بے شک مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، دنیا و آخرت کے ہر مسئلے کا حل ہے۔
آپ اس کو یوں سمجھیے کہ موسم بہار کی ایک عجیب خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا آخری حصہ ثمر آور ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ پھلدار ہوتا ہے۔ یعنی موسم بہار کے آخر میں اس موسم کے جو بھی پھل ہوتے ہیں وہ پوری طرح ظاہر ہو جاتے ہیں، درختوں پر پھل ہی پھل لدے ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے لیے بھی یہ عشرہ اسی طریقے سے موسم بہار کی طرح ہے کہ اس کا اصل ثمرہ تو یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ یہ منزل پورے رمضان میں آسان ہو جاتی ہے اور اس آخری عشرے میں تو اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس عشرے کو عبادت اور توبہ و استغفار کے لیے خاص کر لینا چاہیے۔ ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی امداد و اعانت بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بھی ہے۔ اور آج کے دور میں جب پورے ملک میں ہر طرف پریشانی اور ہمہ ہمی کا ماحول ہے اور ایک نفسی کا عالم چل رہا ہے، تو ایسے ماحول میں خاص طور سے چاہیے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے اور اللہ کے راہ میں خوب زیادہ سے زیادہ مال خرچ کیا جائے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مال جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے وہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ وہ جمع ہو جاتا ہے اور اس میں قیامت کے دن اضافہ در اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رکھتے بلکہ سب لوٹا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر سے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو مال خرچ کرنے کا اصل فائدہ انسان کو لالچ اور دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور وہ بھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی مال خرچ کرنے سے دل میں حرص اور طمع اور مال کی محبت بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خرچ کرنے میں تنگی نہ کریں بلکہ فراخ دلی سے خرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ ہے اور ہر طرح کی خیر و برکت اور رحمت و مغفرت کا سامان اس میں موجود ہے۔ اس میں 5 شب ایسی بھی ہیں جن میں ایک یقیناً لیلۃ القدر جس کا ابھی میں نے اوپر حوالہ بیان کیا، تو یہ 5 راتیں عبادت میں ہی گزاریں، ہر صورت عبادت میں ہی گزاریں۔ پوری زندگی ہماری اپنی ہے اور پورا سال ہمارا اپنا ہوتا ہے، لیکن یہ 5 راتیں کم از کم ہم اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں ہی گزاریں۔ اس میں خاص طور سے نمازوں کا اہتمام کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں اور صدقہ خیرات جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بہت زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس کی استغفار اس کی برکت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت بھی فرما دیں گے اور زندگی میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں، دکھ، درد، رنج، غم، بلا، مصیبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ بھی اس کو ٹال دیں گے، اس کی مشکلات آسانی سے بھی میسر ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک میری آڈیو کلپ آئے گی جو لیلۃ القدر کے حوالے میں حدیث کی روشنی میں تقریباً 15 حدیثیں میں بیان کرتا ہوں جو لیلۃ القدر کے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ عمل کرنے والوں کے لیے کافی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔